بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ ہی کے اندر آخری جو دو آیات ہیں جن کی پہلے آپ کے سامنے فضیلت رکھی کہ آسمان سے ایسا فرشتہ لے کے آیا جو کبھی نہیں تھا اترا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دو آیتیں، جو صرف دو آیتیں، صبح آپ کے سامنے رکھا 10 آیتیں، پڑھنے والے کو غافلوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اگر صرف دو آیتیں پڑھ لے، صرف دو آیتیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں یہ دو آیتیں ساری رات کے لیے اس کو کفایت کر جائیں گے۔ اب محدثین نے یہ جو کفایت کا لفظ ہے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے۔ کفایت کر جائیں گی اس سے کیا مراد؟ محدثین نے لکھا مراد یہ ہے ایک بندہ ہر روز رات کو تہجد پڑھتا تھا، ایک بندہ ہر روز رات کو کئی سو آیات کی تلاوت کرتا تھا، ایک بندہ ساری رات اتنے سپارے پڑھتا تھا۔ اب ہوا کیا، ایک دن اس کو نیند آ گئی، وہ جلدی میں تھا، وہ کچھ نہ پڑھ سکا، صرف ان دو آیتوں کی تلاوت کر لی۔ یہ آیتیں اس کو کفایت کر گئی کہ اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا، جتنے وہ سپارے پڑھتا تھا لکھ دیے جائیں گے، جتنا وہ عمل کرتا تھا لکھ دیا جائے گا۔ اور دیگر محدثین نے یہ بیان کیا کفایت سے مراد یہ ہے کہ جمی بیماریوں کے، جمی مخلوقات کے شر سے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا صرف یہ دو آیتیں پڑھ لینے سے۔ اور صحیح حدیث کے الفاظ کے ہیں جو بندہ یہ دو آیتیں ہر روز رات کو پڑھتا ہے، کتنے دن؟ صرف 3 دن۔ سورۃ بقرہ کی روایت تھی 40 دن، سورت ہے بھی بڑی، 40 دن جس گھر میں تلاوت ہو اگر آپ نہیں کر سکتے آپ اس کو گھر میں لگا لیں۔ 40 دن جتنا مرضی پرانا جادو ہو، جتنا مرضی پرانا تویز ہو، جتنی مرضی بندش ہو، کوئی بھی آپ سلسلہ سنیں، آپ 40 دن لگاتار اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کر لیں یا چلا لیں سی ڈی کے اوپر، کیسٹ کے اوپر، اس گھر میں شیطان اور جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی بندے کے پاس یہ وقت ٹائم نہیں، اول تو کرنا چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ لگا دو، گھر میں کوئی ڈیوائس ہے اس کے اوپر لگا دو، کیا مسئلہ؟ گھر میں چلنی چاہیے۔ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ادھر تلاوت ہونی چاہیے۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبرستان میں تلاوت نہیں ہونی چاہیے، گھروں میں ہونی چاہیے۔ 3 دن جو بندہ سورۃ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ اس کے گھر سے شیاطین اور جنات بھاگ جاتے ہیں۔ گویا سورۃ بقرہ کے اندر پورے کا پورا توڑ موجود ہے، جادو کا، جنات کا، انسان کو وہم ہے نا، وسوسہ ہے، بندش ہے، رزق کی کمی ہے۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت گھر میں لگائے، نہیں لگا سکتا، یہ آخری 2 آیتیں یاد کرے، کیونکہ نبی کریم نے ان کی اضافی فضیلتیں بھی بتائی ہیں کہ اس کے اندر جو مانگا جاتا ہے نبی کریم نے کہا وہ اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ آگے چلیے، قرآن پاک میں سورۃ کہف ہے۔ آپ نے اور میں نے اپنا یہ معمول بنانا ہے کہ جب بھی جمعہ آئے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ سورۃ کہف ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے مابین جتنے دن ہیں ان کو نور اور روشنی سے بھر دیتی ہے، کس کے لیے؟ جو اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اور پھر پہلی 10 آیات جو یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اتنا بڑا یہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے پناہ مانگی ہے۔ آپ یہ دیکھیں